अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चुगली गीबत की एक किस्म है। ये एक ऐसी बात है जिसमें चुगलखोर कुछ अच्छी बातें, सच्ची बातें, कुछ झूठी बातें मिला जुला कर दो बंदों के दरमियान करता है। एक के पास जाता है, उसको कहता है कुछ, फिर दूसरे के पास जाता है, फिर दोनों में वो लड़ाई झगड़ा पैदा कराने का सबब बन जाता है। यानी ऐसी बात जिससे लड़ाई झगड़ा पैदा हो, उसको कराने वाला, वो बात कराने वाला चुगलखोर होता है और वो बात चुगली होती है। तो ऐसे शख्स की बात सुनना जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया कि चुगलखोर की बात ना सुनो, ना उस पर एतमाद रखो, ना उसका एतबार करो, और ना उसकी बात मानो, और ना उसकी पैरवी करो। ये बात सूरह कलम की आयत नंबर 10 और 11 में अल्लाह ने बयान फरमा दी। इरशाद बारी ताला हुआ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुति कुल्ला हल्लाफिम महीन। अल्लाह ने फरमाया वला और ना, तुति का मतलब इताअत करो, बात मानो, और बात ना मानो, बात ना सुनो। कुल्ला हल्लाफ महीन, हल्लाफ कहते हैं हल्फ की जमा के कसमें खाने वाला। जो बहुत ज़्यादा कसमें खाने वाला होता है ना, उसकी बात ही ना सुनो, उसका कहना ना मानो, उसकी पैरवी ना करो। वला तुति कुल्ला हल्लाफ महीन, वो बंदा जो ज़्यादा कसमें खाने वाला होता है, उसकी बात ना सुनो, उसका कहना ना मानो, उसकी पैरवी ना करो। हम्माजिम मशाइम बिनमीम। अल्लाह फरमाता है ये वो है जो लोगों पर आवाज़ें कसता है, ताने देता है, और बिनमीम चुगलियाँ खाता फिरता है। तो ऐसे बंदे की बात नहीं सुननी चाहिए जो चुगलखोर होता है। वलीद बिन मुगीरा जो था ना, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कह दिया उसने। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी उसके 10 ऐब ज़ाहिर फरमा दिए। जब ये आयत नाजिल हुई तो वलीद अपनी माँ के पास आया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में 10 बातें बयान फरमाई हैं, 9 तो मुझ में मौजूद हैं, और 10वीं जो असल ख़ता है उस हाल का मुझे पता नहीं है। तू मुझे सही सही बता दे, वरना मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इस पर उसकी माँ ने उसे कहा कि तेरा बाप नामर्द था, मुझे डर लगा कि वो मर जाएगा तो उसका माल गैर ले जाएंगे, तो मैंने चरवाहे को बुला लिया, तू उसकी औलाद है। ये देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहने वाला अपने बाप की औलाद ना था। आज का चुगलखोर और बड़ी कस्में खाने वाले का फैसला फिर आप खुद कर लें। चुगलखोरी ये होती है कि दो आदमियों के दरमियान झूठी सच्ची बातें बयान करके उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। ऐसा करने वाला अल्लाह ताला के नज़दीक जलील तरीन शख्स है, ये औरत हो या मर्द हो। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे बुरे लोग कौन से हैं। फिर खुद ही फरमाया कि जो चुगलियां खाते फिरते हैं और दोस्तों के ताल्लुकात आपस में ख़राब करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि मेरे असहाब में से कोई मुझ तक किसी की बात ना पहुँचाए। बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं।
چغلی سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے اور جس کی سزا آخرت میں عذاب جہنم ہے۔ یہ مسلمانوں میں فساد اور لڑائی جھگڑا اور جنگ و جدل کا ذریعہ ہے، اس لیے فساد کو قتل سے بڑھ کر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا دونوں عذاب میں مبتلا ہیں، ایک کو اس لیے عذاب ہے کہ وہ چھپ کر پیشاب نہیں کرتا تھا اور اپنے جسم کو کپڑوں اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو پیشاب کے قطروں سے بچاتا نہیں تھا، اس لیے اسے یہ عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا شخص جس کو عذاب ہو رہا ہے وہ چغلیاں کھاتا پھرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ لی، اس کے دو ٹکڑے کیے، دونوں قبروں پر ایک ایک رکھ دی، فرمایا جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی ان دونوں پر عذاب کم ہو جائے گا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ گویا پیشاب کے قطروں سے بھی حفاظت کرنا ضروری ہے، اپنے جسم کے حصوں کی اور کپڑوں کی۔ یہ پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ بہت سارے لوگ جو ہیں پیشاب کرتے ہیں لیکن وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، تو قیامت کے دن تو علیحدہ بات ہے، یہ تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ملاحظہ فرمایا۔ تو اس لیے جب آپ پیشاب کیا کریں تو پہلے تو چھپ کے کیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے آپ اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں کہ ان پر پیشاب کے قطرے نہ پڑیں، اور اپنے جسم کا خیال رکھیں کہ جسم کے حصوں پر بھی ٹانگوں پر کہیں بھی پیشاب کے قطرے نہ پڑیں۔ تو یہ پیشاب سے بھی حفاظت ضروری ہے، اور چغل خوری جو ہے وہ بھی بہت سخت گناہ ہے جس کی سزا قبر میں ہی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو ان سے بچائیں۔ کسی بات کو دوسرے آدمی تک پہنچانے اور فساد پھیلانے کے لیے ایسی بات جس کو آپ دوسرے کے پاس لے جاتے ہیں کہ فساد پھیلائیں، تو آپ چغل خور ہیں۔ قرآن پاک میں پوری صورت اس کے لیے عذاب بطور نازل کی گئی ہے جس کو سورہ حمزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا چغل خور اور غیبت کرنے والا ہو۔ تو چغل خور جو ہے اس کے لیے بڑی خرابی ہے، کیونکہ یہ غیبت ہی کی قسم ہے، تو یہ جو ہے چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ آگ جو ہے عذاب میں اس کا عذاب ہے جو اس صورت کو آپ خود پڑھیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اتنی بڑی سخت سزا ہے کہ آگ میں بندے کو بند کر دیا جاتا ہے ستونوں کی طرح، اور ہر طرف سے چاروں طرف سے بند ہو جاتا ہے بندہ، پھر اس کو آگ جلاتی ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ اور ایسا بندہ جو چغل خور ہوتا ہے پھر وہ لالچی بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددا، یہ ایسا شخص ہے جو مال کو جمع بھی کرتا ہے گنتا رہتا ہے، پھر یہ چغل خور ایسا ہوتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا لا ینبذن فی الحطمہ، یہ نہیں، ضرور یہ بندہ جو ہے یہ بہت خطرناک جو جلا دینے والی آگ ہوگی نا اس میں پھینکا جائے گا، یہ حطمہ جو ہے اس میں چلا جائے گا، اس میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم حطمہ ہے کیا؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، چڑھتے چڑھتے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم موصدہ،
یہ بڑے بڑے ستونوں میں بندے بند کر دیے جائیں گے، اور فی امد ممددہ ہر طرف سے بند ہوں گے، اور وہاں پر عذاب کے اندر وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ یہ ہے چغل خوری کی سزا۔ تو اب آپ بتائیں کہ چغل خوری کریں گے تو پھر یاد رکھیں یہ پھر سزا بھی موجود ہے۔ ذرا آنکھ تو بند ہونے دیں، قبر سے ہی کام شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہی توبہ کریں، عورتیں اور مرد چغل خوری سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ قیامت کے دن بھی، قبر میں بھی، اور اس دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کے اللہ کے کرم و فضل کے مستحق بن جائیں، توبہ استغفار کر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔